قطر گیم کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. اچھا، جو انٹرویو میری نظر سے ابھی گزرا ایک برازیلین فیملی کا، اور اسپیشلی یہ ڈوریل اینڈ کلارا کا جو انٹرویو ہے جو ریسنٹلی کنورٹ ہوئے، ان کا یہ ماننا تھا کہ ہمارا یہ کبھی بھی خیال نہیں تھا کہ ہم اسلام کی طرف کنورٹ ہوں گے، بلکہ کیونکہ ویسٹرن میڈیا میں اسلاموفوبیا کے حوالے سے اور ایکسٹریمزم آف اسلام کے حوالے سے بہت زیادہ پروپیگیشن پائی جاتی ہے. وومن اپریشن کے اوپر بہت زیادہ بات کی جاتی ہے کہ عورتوں کو حقوق نہیں دیے جاتے ہیں اس طرح. تو جب انہوں نے وزٹ کیا قطر کلچرل ولیج ماسک کا، 24 آورس وہ مسجد کھلی رہتی ہے، اور وہاں پر جیسے میں نے بتایا کہ لوگوں کو پہلے ٹرین کیا گیا ہے. وہ عام سے مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ بس پریچنگ کی جاتی ہے ڈائریکٹلی. جیسے میں نے بتایا کہ سبلیمنل پرسیپشن وہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ جس کی مدد سے انکانشیس کو ہٹ کیا جاتا ہے. تو اس طرح سے ایک ڈیپ انسائٹ سائیکالوجی کے جو پرنسپلس ہیں وہ بھی استعمال کیے جاتے ہیں. تو ان کی جو اوپننگ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے: نو مور اباؤٹ اس، نو مور اباؤٹ آر کلچر. ٹھیک ہے، نو مور اباؤٹ قطر. قطر کے بارے میں اگر آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں، اب یقیناً جب وہ قطر کے بارے میں کوئی پرسن جاننا چاہ رہا ہے اور وہ وزٹر ہے، ٹورسٹ ہے، اور وہ جاننا چاہ رہا ہے، ایکسپلور کرنا چاہ رہا ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے کلچر کے اندر اس کی ایسے جو ملک جہاں پر ریلیجیس ویلیوز کو امپورٹنس دی جاتی ہے وہ الگ ہو جاتے ہیں. تو یقیناً کہیں وہ پھر جو ان کا ریلیجن ہے اور ان کی جو ویلیوز ہیں چونکہ ڈیپلی انٹیگریٹڈ ہوا کرتی ہیں، تو وہ ایکسپلور کی جاتی ہیں. اس طرح سے ایک وینیو اوپن ہوتا ہے بات چیت کا. بات چیت کے لیے ایک طریقہ کار ہے نا کہ ہمارے کلچر کو ایکسپلور کریں. تو اس طرح سے جب وہ اس سینٹر میں جب انہوں نے چیزیں، سوالوں کے جواب، بہت ہی چبھتے ہوئے سوالوں کے جواب بھی ان کو ملنے شروع ہوتے ہیں. اور پھر جب وہ مسجد کا ماحول دیکھا جاتا ہے، یہ چیز بہت مسنگ آؤٹ ہے. جس طرح سے کہ ایک سوشل گیدرنگز ہیں اور سوشلائزنگ ہے، یہ ویسٹ کے اندر اس کا کانسیپٹ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، جس کا ہمیں ان ملکوں میں رہتے ہوئے بالکل ادراک نہیں ہو پاتا. وجہ یہ ہے کہ موسمی فرق بہت بڑی تفاوت ہے. جو ویسٹ میں وہ ایک کانسیپٹ ہے نا ان چیزوں کا، جس کو کیا کہتے ہیں، کلب کلچر ہے، کہ کلبز ہیں جی، یہ تو کلبز میں جاتے ہیں، نائٹ کلبز میں جاتے ہیں، ڈانس پارٹیاں کرتے ہیں، الکوہل پیتے ہیں. اس کی ایک ریزن یہ ہوتی ہے کہ گھر چھوٹے ہیں، سردی سخت پڑتی ہے اور یہ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں، اور جابز بھی پھر اسی طرح سے لگی بندی جابز ہوتی ہیں، اور ویکینڈ ہوتا ہے اور اس میں یہ سارے پیسے ضائع کر دیتے ہیں. اور کلبز کے علاوہ کوئی سوشل گیدرنگ کی پلیس نہیں ہوتی جہاں پر جا کر کسی کا منہ نظر آ سکے، کیونکہ باہر تو برف پڑی ہوئی ہے اور کچھ بھی سروائیول خطرے میں ہے، کھانے کی اور گرمائش کی ہی اتنی سخت ضرورت ہے. تو وہ موسموں سے ہی لڑتے لڑتے وہ اتنے زیادہ وہ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں اور تلخ ہو جاتے ہیں کہ ان کو یہی نظر آتا ہے کہ اچھا فن کے لیے ہم کسی ایسی پلیسز بنائی جائیں جہاں پر لوگ اکٹھے ہو سکیں، انڈور ہو سکیں. تو ان کے نزدیک تو سوشلائزنگ کی صرف یہی ایک ویلیو رہ جاتی ہے. شادیاں بھی اس طرح نہیں ہوتی جیسے ہمارے ہوتی ہیں، تو شادیاں کرتے ہی نہیں، بہت کم ہوتی ہیں، اور سرمنیز بہت ہی لمیٹڈ ہوتی ہیں، تو وہ بھی ایک ختم ہو گیا. اس کے علاوہ فیملی یونٹس ہی نہیں ہے، جیسے یہ چاچا ہے، پھوپھی ہے، ماما ہے، تایا ہے، یہ چیز نہیں ہے. تو اس طرح سے ایک فیملی گیدرنگز بھی نہیں ہو پاتی ہیں، تو وہ بہت ہی آئسولیٹڈ اور لونلی ہوتے ہیں. یہ بات بالکل آپ کو سمجھنی ہے کہ جو ویسٹ میں اسپیشلی ٹھنڈے ملک ہیں جہاں برفیں پڑتی ہیں، وہاں پر لونلینس ایک ون آف دی موسٹ ٹاپ موسٹ آپ کی جو پرابلمز ہیں ان کے اندر یہ آتی ہے. اور جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اتنا سوزنگ، جس سے آپ کی روح خوش ہوتی ہے، ایک ایسا انوائرمنٹ کہ آپ اللہ کی یاد ہو رہی ہے وہاں پر، یقیناً ایک امپیکٹ ہوتا ہے نا، ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے. تو وہ انوائرمنٹ ہی وہ یقیناً وہ ضروری نہیں کہ سب کی طبیعت کو وہ سوٹ کرتا ہو، یا ہر ایج گروپ کے لوگوں کو وہ جو ایلیمنٹ ہے الکوہلزم والا اور کلبنگ والا اور ہائی ایڈرینلین والا نا، ہائی انرجی اسٹیٹ میں جانے والا وہ پسند ہو. تو کچھ لوگوں کو ایسے گروپس بھی پسند ہوتے ہیں جو تھوڑے کام اور ریلیکسنگ اور اس طرح ہوں. تو اس طرح کے گروپس بھی وہاں پر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن جب یہ لوگ انہوں نے جہاں پر مساجد کے اور سوشل ایکٹیویٹیز اور یہاں کے جو ماحول تھے وہ دیکھنے شروع کیے، تو ان کو یہ پتہ چلا کہ جو ریئل ویلیوز ہیں، جو ریئل ایک وہ نرمی ہے اسلام کی، وہ کیا ہے. ایک میں واقعہ کوٹ کرتی ہوں جو میں نے انہی میں سے ہی نیو کنورٹس میں سے کسی سے سنا تھا، کہ اس نے یہ کہا کہ دراصل سنتے سنتے نا میرے ذہن میں یہی تھا کہ میں اسلام کے بارے میں زیادہ جانوں، اور میرا اسلاموفوبیا اور اسلامک ایکسٹریمزم کے حوالے سے جو نظریہ تھا وہ چینج ہوا. لیکن جس چیز کی وجہ سے میں کنورٹ ہوئی وہ یہ واقعہ تھا کہ حضرت علی کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک جنگ میں وہ کسی کو بس ایک جو گردن ہے وہ کاٹنے ہی والے تھے کہ اس نے ان کے اوپر تھوک دیا، نعوذ باللہ. لیکن جب انہوں نے اپنی تلوار جو تھی وہ واپس کر لی، تو اس نے کہا کہ میں نے تم پہ اس لیے تھوکا کہ تم مجھے جلدی سے قتل کرو اور مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ، اور زیادہ غصے سے میری گردن کاٹو. عرب بہت ہی وحشی ہوا کرتے تھے، تو تم اور غصے سے میری گردن کاٹو. تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ پہلے میں تمہیں جنگ میں اپنے جہاد کی وجہ سے میں تمہیں مار رہا تھا،
اور ہم جنگ کر رہے تھے، لیکن جب تم نے مجھے تھوکا تو مجھے یہ خوف لاحق ہوا کہ آخرت میں میرے نامہ اعمال میں یہ نہ لکھا جائے کہ میں نے تمہاری گردن اس لیے کاٹی کہ تم نے میرے اوپر تھوکا اور مجھے غصہ آ گیا اور اس غصے کی وجہ سے میں نے تمہاری گردن کاٹی۔ تو یہاں تک یہ ایک نرمی اور اس کا نا یہ کہتی ہیں، یہ جب میں نے واقعہ سنا اور یہ کہا کہ اچھا یہ دین ایسا دین ہے کہ جو اپنی پرسنل گرجز کو اس حد تک کنٹرول کرنے کا حکم دیتا ہے اور اس کے جو ریئل ویلیوز ہیں وہ ایسی ہیں۔ تو جب ہم نے لوگوں کو متاثر کرنا ہے نا، تو جب ہم انہیں کہیں گے تم تو ہو ہی کافر، تمہارے کپڑے ایسے ہیں، تم نے اس طرح سے تم دیکھ کرتے ہو، تمہاری یہ چیز ہے، جب ہم لوگوں کو دور اور متنفر کرتے ہیں اسلام سے اور ان کو نرمی کی بجائے ایک سختی کا ایلیمنٹ ہم زیادہ پیش کرتے ہیں، تو وہ شاید اتنا متاثر کن نہیں ہوتا۔ لیکن جس طرح سے کہ قطر میں بھی ہمیں یہ نظر آیا کہ انہوں نے بہت ہی ایک سائیکولوجیکل اور سائنٹیفک طریقے سے جو نئی ویلیوز ہیں اور نئے اقدامات ہیں اس حوالے سے اس اپنی ویلیوز کو اور کلچر اور ریلیجن کو پروموٹ کرنے کی اور پروپیگیٹ کرنے کی جو کوشش کی، وہ یقیناً قابل ستائش بھی ہے اور ہمارے لیے اس کو کاپی کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔